وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلاۃ و بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز اور محترم سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیت کریمہ دا کچھ حصہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تسی ارشاد فرما دو، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر میرے بندے رب نال پیار کرنا چاہتے ہیں تو اس دا بہترین طریقہ کار یہ ہے فتبعونی، کہ اے محبوب وہ تیری پیروی کر لین، تیری اتباع کر لین، یحببکم اللہ، پھر اللہ تعالیٰ انہوں اپنا محبوب بنا لے گا۔ حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید دی اس آیت کریمہ نو سامنے رکھیا جائے اور تاریخ اسلام دا مطالعہ کر کے دیکھا جائے تو بہت سارے ایسے لوگ نے جنہاں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال محبت فرمائی، بے شمار لوگ نے، ایک طویل فہرست ہے انہاں لوگاں دی جنہاں نے کریم آقا علیہ السلام نال پیار کیتا اور محبت کیتی۔ اج انہاں عاشقاں دے وچوں ایک عاشق دا ذکر آپ حضرات دے سامنے کرنا ہے۔ وہ عاشق کوئی عام عاشق نہیں ہے بلکہ تمام عاشقاں دا سردار ہے، جنہاں دا نام حضرت بلال ہے۔ اور محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ پچھلے جمعے آپ نے ایک عاشق دا ذکر سنیا جنہاں دا نام حضرت اویس کرنی سرکار ہے، جنہاں نے حضور کی زیارت نہیں فرمائی، بس بغیر دیکھن تو ہی حضور نال پیار کیتا۔ تے بلال نبی پاک دا وہ عاشق ہے جنہاں نے ودھوہا دا چہرہ بھی دیکھیا، واللیل دیاں زلفاں بھی دیکھیاں، ماں زاغ دا کاجل بھی دیکھیا، ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں دی زیارت بھی فرمائی۔ میرے کریم آقا نال اس انداز نال حضرت بلال نے پیار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ نو تمام عاشقاں دا سردار بنا دیا۔ محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرات محترم، کون سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے نے، بال بکھرے ہوئے نے، دند لمبے نے، پیراں دی آڈیاں پھٹیاں نے، حبش دا رہن والا خاندانی غلام ہے، پر قسمت بلال نو مکے دی منڈی دے اندر لے کے آ جاندی ہے۔ مکے دے اندر امیہ بن خلف ایک کافر غلام خریدن واسطے آندا ہے۔ ایک کالے رنگ والے غلام نو آ کے پوچھدا ہے کہ تیرا نام کی ہے؟ وہ غلام کہندا ہے کہ میرا نام بلال ہے۔ تو کتھوں دا رہن والا ہے؟ میں حبشے دا رہن والا ہاں۔ کدی غلامی کیتی؟ حضرت بلال فرماندے نے کہ میں خود ہی غلام نہیں بلکہ میرا باپ رباح بھی غلام، میری والدہ بھی غلام ہاں، اسی غلام در غلام ہاں، میں خاندانی غلام ہاں۔ مکے دی منڈی دے اندر بولی لگ گئی، جن نے سب تو کم قیمت دے اندر غلام خریدیا وہ امیہ بن خلف ہے۔ بلال نو خرید کے گھر لے کے آیا تے اونٹ چران دی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ تو میرے اونٹ چرایا کر۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے تے میرے کریم آقا علیہ السلام دا حجے کلمہ نہیں پڑھیا، حجے حضور دی غلامی دے اندر حضرت بلال حبشی تشریف لے کے نہیں آئے، حجے میرے کریم آقا دے صحابی نہیں بنے۔
امیہ بن خلف دے غلام نے ڈیوٹی لگ گئی اونٹ چارن دی مکے دے پہاڑاں دے اندر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ چرا رہے نے نالے اونٹ چران دے نے نالے عربی دے نغمے پڑھ دے نے اللہ اکبر تیرے تے میرے کریم آقا دے غلام حضرت بلال حبشی ہجے حضور دا کلمہ نہیں پڑھیا عربی دے نغمے پڑھ دے نے اے جڑے حبشی نے انہاں دا رنگ کالا پر رب نے آواز بڑی سونی عطا فرمائی ہوندی ہے جدو نغمے پڑے ہواواں تے فضاواں دے اندر ٹکرا کے بلال دی آواز فرشتیاں دے کناں تک پہ جاندی ہے فرشتے عرض کردے نے مولا ان دی آواز بڑی سریلی ہے ان دی آواز بڑی پیاری ہے قدرت دی میٹھی جی آواز آئی اے فرشتو ان دی آواز ہی پیاری نہیں میں ان دا مقدر بھی بڑا پیارا بنایا ہے صرف ان دی آواز ہی پیاری نہیں ان دا مقدر بھی بڑا پیارا بنایا ہے فرشتوں تھوڑا جا وقت گزر لین دیو نا جدو میرا یار اعلان نبوت کرے گا اس کالے رنگ والے حبشی غلام نو میں اپنے یار دی غلامی عطا کر دے مانگا آج یہ 360 خداواں دی پوجا پیا کر دائے بلال وحدہ لا شریک میں نو من لوے گا جدو بلال مصطفیٰ دیاں زلفاں دا قیدی بن جائے گا فرمایا فرشتو پھر نغمہ میرا ہوئے گا آواز بلال دی ہوئے گی اے اذان پڑھیا کرے گا جدو اے اذان پڑھے گا پھر جگ بھی ان دی آواز سنے گا رب بھی ان دی آواز سنیا کرے گا فرمایا کہ یہ مؤذن بن جائے گا لوگ انہوں مؤذن رسول کہنگے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلام ہجے حضور دا کلمہ نہیں پڑھیا سارا دن اونٹ چرانے تے جدو شام دا ٹائم ہو جانا مالک اتنا سخت ہے منو من دانے دیندہ ہے کہ رات تو آرام نہیں کرنا سارا دن اونٹ چرانے نے اور ساری رات چکی چلانی ہے اور دانے پیس پیس کے آٹا بنا کے دینا ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا دن اونٹ چران دینے ساری رات چکی چلان دینے ہتھاں تے چھالے پہ گئے پھر آخر انسان ہے نا تھکاوٹ ہو گئی اور تھکاوٹ نال پھر بخار ہو گیا لیکن غلاماں کوئی آرام نہیں کرن دیندا زمانہ جہلیت دے اندر حضرت بلال نو بخار ہو گیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے دے اندر بیٹھے نے سامنے چکیے کول دانیاں دا بورا پہ آئے اٹھا کے دانے چکی دے اندر ڈال رہنے حضرت بلال دی اکھاں دے اندر آنسو آ گئے اپنی غربت دے رونا آ گیا ادھر اکھاں دے اندر آنسو آئے نے ادھر قدرت نو بلال تے رحم آ گیا اس گلی دے اندر بلال دانے پیا پیس دائے میرے کریم آقا علیہ السلام نے اس گڑی دا موڑ کٹیا میرے آقا جا رہے نے ادھر کنہ دے اندر کسے دے رون دی آواز آ گئی کوئی ہائے ہائے کر کے پیا روندائے میرے کریم آقا دے قدم رک جاندے نے کیونکہ میرے آقا دی شان حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم قرآن کہندا ہے میرے آقا دی شان وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میرے آقا دے قدم مبارک رک جاندے نے میرے آقا ہولے ہولے خرامہ خرامہ آستہ آستہ چل دے جس دروازے تو رون دی آواز آ رہی ہے میرے آقا اس دروازے تے چلے جاندے نے میرے آقا نے دروازے تے دستک دیتی اندروں دکھاں بھری آواز آئی کون ہے دروازے تے دستک دین والا میرے کریم آقا نے فرمایا اگر اجازت ہوئے تے میں اندر آ جاواں حضرت بلال فرماندے نے نہ جان نہ پہچان میں آکھیا کون ہے جیڑا دروازے تے دستک دیندا ہے اندر آ جاوے میرے کریم آقا علیہ السلام جس وقت اندر تشریف لے کے گئے جناب بلال اس طرح بیٹھے نے پہلی واری چہرہ مصطفیٰ ویکھیا تے بلال نو چکی تے دانے بھول جاندے نے بس حضور دے چہرے والی ویکھی جاندا ہے تو ہجے
میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرم آوے تے ادھی راتی دن چڑھے آوے جے او مکھ تو نقاب اٹھاوے تے جے او نکلے سیر کرن نو اتے سارا گلشن سیس نواوے اتے دھرتی لپ لپ جاوے نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے تے خلق اوندے نے مولئی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے علم اللہ نے انہاں دیتا او عقلاں وچ نہ آوے تے عقل خدا نے انی دیتی او علماں وچ نہ آوے کی اجاز نظر وچ اوندی جو آوے وک جاوے توبہ توبہ حسن سجن دا او جیندی جال نہ جلی جاوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر ہی نہ آوے اور محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ حضرت بلال نے پہلی واری چہرہ مصطفیٰ ویکھیا تے بلال نو اپنے دانے بھول جاندے نے میرے کریم آقا قریب آئے میرے آقا نے فرمایا ماں اسمک او چکی دے کول پہ کے آنسو بہان والیا تیرا نام کیے عرض کی تھی جگ نالو سونیا تے من مونیا میرا نام بلال ہے میرے آقا نے فرمایا بلال رو کیوں رہے ہیں عرض کی تھی سونیا بڑا غریب آقا غلام در غلام سونیا تسی اپنا کام کرو آقا میں غلام مینو بخارے لیکن مالک آرام نہیں کرن دیندا اج 3 دن ہو گئے نے مینو بخار ہویا ہے میرے کریم آقا قریب آئے ید اللہ دا گورا گورا ہاتھ نکالیا بلال دا بازو پکڑیا نبض چیک کی تھی میرے آقا نے فرمایا بلال تینوں تے واقعی بڑا تیز بخارے عرض کی تھی سونیا اس واسطے تے میں رو رہے میرے آقا نے فرمایا بلال تینو آرام دی ضرورت ہے تینو دوائی دی ضرورت ہے تو تھوڑی دیر آرام کر لے عرض کی تھی سونیا کوئی سردار معلوم ہوندے جے اگر میں آرام کراں تے دانے کون پیسے گا اگر شام تک دانے نہ پیسے مالک سزا دے گا میرے کریم آقا نے اس طرح بلال وال ویکھیا فرمایا بلال تو تھوڑی دیر آرام کر لے آج تیرے دانے میں پیس دینا میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ حضرت بلال نے اس طرح میرے آقا والے ویکھیا تے ویکھ کے کہندے سونیا تسی کوئی سردار معلوم ہوندے جے اگر بندہ غریب دے کم نہ آوے تے غریب نال مذاق تے نہ کرے میرے کریم آقا نے فرمایا بلال میں مذاق نہیں کر رہا آج تو آرام کر لے تیرے دانے میں پیس دینا حضرت بلال فرماندے نے لوگوں میں اکھاں نال منظر ویکھیا میرے کریم آقا نے اپنے کندھے مبارک تو نورانی چادر مبارک اٹھا کے اس طرح اکٹھی کر کے دیوار دے نال لگا دیتی فرمایا بلال تو ایتھے چٹائی تے آرام کر تیرے دانے میں پیس دینا حضرت بلال نو بخار بہت تیز ہے میرے آقا نے سہارا دے کے بلال نو اٹھایا حضرت بلال فرماندے نے میں اٹھ کے کملی دے اوپر اور چٹائی دے اوپر لیٹ جانا اکھاں بند کر لیاں تھوڑیاں جیاں کھول لیاں تاکہ ویکھاں تے صحیح سونا کردہ کیے محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ حضرت بلال فرماندے نے میں دیکھ رہا کہ سونا کردہ کیے تے میرے آقا کریم جتھے بلال بیٹھے سن اوتھے بیٹھے مٹھی بھر کے دانیاں دی تے میرے آقا نے چکی دے اندر ڈالی تے دوسرا ید اللہ دا گورا گورا ہاتھ میرے آقا نے اس طرح قریب لے آندہ چکی چلان واسطے تے جبریل امین حاضر خدمت ہو گئے عرض کی تھی سونیا جن دے جبریل ورگے غلام ہون انہاں نو چکی چلان دی کیڑی ضرورت ہے آقا مینوں اجازت عطا فرماؤ میں چکی چلا دینا میں چکی پھیر دینا میرے کریم آقا نے فرمایا جبریل تیری بڑی مہربانی آج کلی چکی نہیں پھیرنی آج کسے دا دل بھی پھیرنا ہے آج میں اپنا موزن تیار کرنا ہے آج کسے دا دل بھی پھیرنا ہے
جبریل امین ادھر حضرت بلال فرماندے نے میں اکھاں نال ویکھ رہا میرے آقا دانے مٹھی بھر بھر کے پائی جاندے نے چکی نو پھیرن دی ضرورت کوئی نہیں چکی نے اپے ہی چلنا شروع کر دیتا او دانے جڑے شام تک میں نہیں پی سکدا سا میرے آقا نے چند منٹاں دے اندر سارے دانے پیس دیتے میرے آقا نے فرمایا لے بلال میں تیرا کم کر دیتا ہے ہن تو آرام کر ہن میں تیرے واسطے دوائی لے کے آنا انشاءاللہ تینوں آرام آ جائے گا بلال تو ٹھیک ہو جائے گا حضرت بلال فرماندے نے چکی پھر دی تے میں ویکھ لئی نا میرے آقا جان لگے میں قدمہ تے ہاتھ لگائے عرض کی تھی جگ نالو سونیا تے من مونیا میرا نام پچھن والیا ماں اسمک تسی بھی دسونا تھوڑا نام کیے میرے کریم آقا نے فرمایا اسمی محمد الرسول اللہ فرمایا بلال میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ دا رسول ہوں حضرت بلال رو کے عرض کر دینے سونے تسی او محمد دے نہیں جنہوں مکے والے جادوگر کہندے نے میرے آقا نے فرمایا ہاں میں وہی محمد ہاں پر میں جادوگر نہیں ہاں میں تے اللہ دا رسول ہاں حضرت بلال کہندے نے میں تے غلام ہاں میں نو نہیں پتا جادو کس چیز دا نام ہے ہاں اگر اے جادو ہے پھر بلال دے جادو چل گیا ہے بس لگ گئی چوٹ محبت والی تے عشق نشے وچ آیا تن من دی رہی خبر نہ کائی ایسا عشق نے تیر چلایا آقا مینوں بھی کلمہ پڑھاؤ اپنے غلامان اندر شامل فرما لو میرے کریم آقا نے بلال نو کلمہ پڑھایا کلمہ اسی بھی پڑھنے ہاں میں بھی پڑھنا تسی بھی پڑھ دے جے پر قسمت ویکھو بلال دی جنہوں کلمے والا آپ یا کلمہ پڑھاندہ ہے میرے کریم آقا نے کلمہ پڑھایا حضرت بلال خود فرماندے سن لوگو کسے نے چاند اٹھدا ویکھ کے کلمہ پڑھیا کسے نے سورج مڑدا ویکھ کے کلمہ پڑھیا کسے نے درختاں نو کلمہ پڑھدیاں ویکھ کے کلمہ پڑھیا کسے نے پتھراں نو کلمہ پڑھدیاں ویکھ کے کلمہ پڑھیا میں بلال او ہاں جنہیں مصطفیٰ دا چہرہ ویکھ کے کلمہ پڑھیا ہے چہرہ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو زندگی کا نصاب ہے یہی میرے پیش نظر رہے یہی دن رات میں پڑھا کروں میرے آقا دے دامن دے اندر دامن دیتا دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا وہ جگانا ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا میرے آقا نے بلال نو سینے دے نال لگایا بلال کہندے نے میری حیرت انتہا ہو گئی مکے دے کافر تے مینوں کول نہیں بٹھانا پسند کردے سن نا تے میرے ہاتھ نال ہاتھ نہیں ملاندے سن سونے نے میری پیشانی تو بوسا دیتا تے فرمایا بلال تینوں اسلام دی مبارک ہوئے عرض کیتی آقا خیر مبارک میرے آقا نے فرمایا بلال میں تیرے دانے پیس دیتے نے ہن تو آرام کر ہن میں تیرے واسطے دوائی لے کے آواں گا تینوں آرام آ جائے گا تے میرے آقا نے فرمایا بلال جڑے کل تینوں دانے ملن نا وہ پیسنے نہیں نے وہ رکھ دیں میں آواں گا تے آ کے دانے تیرے پیس دے مانگا حضرت بلال دی اکھاں دے اندر آنسو آ گئے رو کے عرض کیتی سونیا اگے تے مینوں پتا کوئی نہیں سی آقا پہلے گل ہور سی ہن گل ہو رے یا رسول اللہ پہلے تے کسے راز تو پردہ نہیں اٹھیا آقا ہن تے سارے رازاں تو پردہ اٹھ چکے ہے آقا میں تہاڈا کلمہ پڑھ لیا ہے تسی نبی میں تہاڈا امتی تسی آقا میں تہاڈے غلام میں تہاڈا غلام آقا ہن چکی چلان واسطے نہیں کہاں گا آقا ہن بس دعائی دی نہیں دعاواں دی ضرورت ہے ہن میرا عشق آزمایا جائے گا میری محبت پرکھی جائے گی آقا بس دعا کر دینا ہن چکی چلان واسطے تہانوں نہیں کہاں گا ہن تے چکی چلان دا مزہ آیا کرے گا میرے آقا چلے گئے تے بلال میرے آقا دی ٹوری ویکھدے رہ گئے
ادھر حضور کہتے دانے سارے پیس گئے میرے آقا. مالک دی بیوی دے کول بلال کہنے لگے جی دانے ہور دیو. کہنے لگی تینوں 3 دن دا کام دیتا ہے تے پہلے دانے تے پیس لے. انہاں آکھیا ہوتے سارے پیسے گئے دانے ہور دیو. انہاں کہا جو اٹھا کے لے جا. بلال بورا اٹھا کے لے کے آ گیا. ادھر ایک کمرہ ہے, چکی ہے, دانے والا بورا ہے تے بلال ہے. حضرت بلال مٹھی بھر بھر کے دانے دی ڈال دینے. ادھر چکی پیا چلان دینے تے ادھر عشق و مستی نال پڑھ دینے لا الہ حق لا الہ محمد رسول اللہ. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پیا پڑھ دینے. ادھر مکے دے اندر شور پہ گیا. امیہ دے ایک غلام حبشی غلام نے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ لیا. امیہ شام نو گھر آیا, کلمے دی آواز کرنا دے اندر آئی. بیوی نو کہنے لگا کون کلمہ پڑھدا ہے پیا؟ بیوی کہنے لگی شاید بلال پڑھدا ہوئے گا. کمرے دے اندر گیا, عجیب منظر ہے, نالے چکی چلان دے تے نالے کلمہ پڑھدا ہے. ظالم نے جا کے پیر دی ٹھوکر حضرت بلال دے سر مبارک تے ماری. حضرت بلال دی مبارک پیشانی پتھر تے جا کے لگی. جڑا سامنے جناب چکی ہے پتھر ہے ان دے اوپر پیشانی لگی, خون دا پہارا نکلیا. امیہ کہنے لگا میں تینوں خریدیا ہے تے کھانا میرا کھانا ہے, روٹیاں میریاں کھانا ہے, گھر میرے چ رہنا ہے, غلام میرا ہے تے میرے دشمن دا نام پیا لینا ہے. چھوڑ دے مصطفیٰ دا کلمہ. حضرت بلال نے اس طرح نظرہ اٹھا کے ویکھیا جس غلام نے کدی اپنے مالک وال نظرہ اٹھا کے نہیں ویکھیا سی, اس طرح نظرہ اٹھا کے ویکھیا. فرمایا امیہ سن لے میرے تن تے تیرا راجے, من تے مصطفیٰ دا راجے. امیہ کہندہ چھوڑ دے کلمہ. فرمایا نہ چھوڑیا تے کی کریں گا, تیری جان کٹ دے مانگا. فرمایا رب دی دیتی ہوئی جان تے جا سکتی ہے, مصطفیٰ دا دیتا ہویا ایمان نہیں جا سکتا. امیہ نے ماریا, گھسیٹ کے چوک دے اندر لے کے آ گیا. کوڑے ماردا ہے, سزاواں دیندا ہے, لیکن جوں جوں امیہ ماردا ہے آپ اتنی بلند آواز نال کلمہ پہ پڑھ دینے. سارا دن ماردا رہیا. شام دا ٹائم ہویا, اپنے غلاماں نو کہنے لگا کہ ہن تسی مارو. ایک ایک کر کے غلام حضرت بلال نو مار رہے نے. ساری رات گزر گئی, صبح دا ٹائم ہویا تے امیہ کہندا کہ ہن میری واری, ہن میں ماراں گا. امیہ کہنے لگا ہن میری واری ہے, میں بلال نو سزاواں دیواں گا. کہنے لگا بلال کلمہ چھوڑ دے. آپ نے فرمایا کسے بھلیکھے وچ نہ رویں, میں دنیا چھوڑ سکنا, دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا, کیونکہ صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغا. جن دے اتے رنگ اللہ دا چڑھ جائے دنیا دی کوئی طاقت اس رنگ نو اتار نہیں سکتی. میاں صاحب نے فرمایا کچا رنگ للاری والا تے جیڑا چڑھدا لیندا رہندا, پر عشق تیرے دا رنگ محمد جیڑا چڑھیا پھر نہیں لیندا. کہندہ اس طرح انہیں کلمہ نہیں چھوڑنا. مسلمانوں بندہ تڑپ جاندہ ہے عشق بلال پڑھ کے اور سن کے. کہنے لگا کہ مکے دے بازار دے اندر موٹے موٹے لمبے لمبے کنڈے بچھاؤ. کنڈے بچھا کے نا تے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جسم مبارک ننگا کر کے تے پاؤں مبارک دے اندر رسی ڈال کے تے کہندہ ہے کہ کنڈیاں تے گھسیٹو. حضرت بلال دے مبارک جسم دے اندر موٹے موٹے لمبے لمبے کنڈے پوست ہو جاندے نے. انگارہ لے کے ظالم زبان تے رکھدا ہے, ایک وزنی پتھر حضرت بلال دے پیٹ تے رکھدا ہے, سینے تے جلاد بٹھا کے تے حلق دے اوپر تیز تلوار رکھ دیندا ہے تے کہندا ہے بلال دس ہن کلمہ چھوڑنا ہے کہ نہیں چھوڑنا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے ظالم میں کدی بھی اپنے آقا دا دامن چھوڑ سکدا.
تے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکھاں بند کر لیندے نے، تصورات دے اندر حضور دا ودوحا دا چہرہ لے کے آندے نے، عرض کردے نے آقا مینوں ظالم اتنیاں تکلیفاں دے کے، کنڈیاں تے لٹا کے، پتھر پیٹ تے رکھ کے، زبان تے اگ دا انگارہ رکھ کے، سینے تے جلاد بٹھا کے، حلق تے تیز تیغ رکھ کے مینوں پوچھ دے 10 کلمہ چھوڑنا ہے کہ نہیں چھوڑنا، پر آقا تہاڈے غلام دا دے عقیدہ کتنی تسکین ہے، وابستہ تیرے نام کے ساتھ، آقا کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، اب نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ، حلق پہ تیغ رہے اور سینے پہ جلاد رہے، پر لب پہ تیرا کلمہ دل میں تیری یاد رہے۔ محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ سزاواں امیہ نے بڑیاں سزاواں دیتیاں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن مار رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق قریب دی گزر ہویا، ویکھیا بلال نو سزاواں دیتیاں جا رہیاں نے تے آپ بلند آواز کلمہ پہ پڑھ دے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا پیارے بلال ایک گل کرنی ہے، انہاں کہا جی کرو۔ بلال تو جس آقا دا کلمہ پڑھے ہے نا او تے دلاں دے راز بھی جاندا ہے، تے بلال تو اچھی کلمہ نہ پڑھیا کر تینوں سزاواں دے دے رہے، تو آہستہ کلمہ پڑھ لے، تو دل دے اندر پڑھ لے۔ ذکر دیاں 2 قسماں نے نا، ایک ذکر خفی ہے ایک ذکر جلی ہے، بلال تو ذکر خفی کر لیا کر، آقا دلہ دے راز بھی جان دے رہے تو سزا تو بچ جائیں گا۔ حضرت بلال فرما دے نے صدیق یار ٹھیک ہے، آپ نے نا 2 دن اچھا کلمہ نہ پڑھیا، دل دے اندر پڑھیا، آپ نے سزا ہی نہیں ملی، مار ہی نہیں پی، آپ کلمہ نہیں پڑھ دے، دل دے اندر پڑھ دینے، لیکن تیسرا دن ہویا تھے آپ نے پھر کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا۔ حضرت بلال اچھی آواز نال میرے کریم آقا دا کلمہ پڑھ دینے، حضرت ابو بکر صدیق دا گزر ہویا، فرمایا بلال یار میں تینوں کیا سی کہ آہستہ کلمہ پڑھ لے کر مار بند ہو کسی، آج پھر اچھی کلمہ کیوں پہ پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کے فرما دینے صدیق یار تیری گل بھی ٹھیک ہے، پر اگر میں اچھا کلمہ نہ پڑھا مینوں مزہ ہی نہیں آندا۔ انہیں آکھیا وجہ کی ہے؟ فرمایا جدوں میں کلمہ آہستہ پڑھنا مینوں مار دے نہیں پیندی، پر میرے زخم مینوں درد ہوندی ہے، تکلیف ہوندی ہے، جدوں میں اچھا کلمہ پڑھنا کافر مینوں مار دے نے، پر مار دا احساس نہیں ہوندا، مینوں کوئی تکلیف تے درد نہیں ہوندی۔ تے حضرت بلال فرما دے نے اے پیارے صدیق تسی بھی نبی دے عاشق جے تے میں بھی عاشق ہاں، تے عاشق دا کام کیے کیوں اتو ہور تے وچوں ہور ہو جاواں، کیوں اتو ہور تے وچوں ہور ہو جاواں، بن کے عاشق تے کیوں میں عشق دا چور ہو جاواں۔ محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ بن کے عاشق تے کیوں میں عشق دا چور ہو جاواں۔ میں اقبال دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی اے علامہ اقبال تسی مصور پاکستان جے، تسی قلندر لاہوری جے، حضور دے غلام جے، حضور دے عاشق جے، او عاشق جنہ فرمایا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اے اقبال تسی دسو نا اے بلال اچھی کلمہ کیوں پڑھدا ہے؟ اے بلال سزاواں کھا کے بلال نو مزہ کیوں آندا ہے؟ اقبال دی بلند روح نے جواب دیتا لوگو جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ارے ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں۔ حضرت بلال اچھی آواز کا کلمہ پڑھ دینے، امیہ نے ایک دن مونج دی رسی لے کے نا تے حضرت بلال دے مبارک گردن دے اندر ڈالی تے وٹ چڑھا کے 8-10 مکے دے نوجوان بدماشاں نو بلا کے کہندا ہے کہ بلال نو گلیاں دے اندر دوڑاؤ اور گھسیٹو اور اعلان کرو کہ جیڑا ساڈے بتاں نو برا بھلا کہے اس دا کی انجام ہوندا ہے۔
لوگاں واسطے تے کھیل تے تماشا بن کے حضرت بلال نو گسیٹیا جا رہا ہے، دوڑ رہے نے، جیڑا قریب دی گزردا ہے وہ کہندا ہے ہویا کی ہے، وہ کہندے نے کہ اے ایک حبشی غلام ہے تے ساڈے بتاں نو برا بھلا کہندا ہے، او بھی نال شامل ہو جاندے نے، قافلہ بڑھدا چلا گیا۔ ایک بندہ بلال دے قریب آیا، کہنے لگا بلال تیرا دعویٰ نہیں ہے کہ تیرا رب سچا ہے، تیرا رسول سچا ہے، قرآن سچا ہے، کتاب سچی، تو بھی سچا؟ فرمایا کہ میرا دعویٰ ہے، میرا خدا بھی سچا، میرا دین بھی سچا، میرا مصطفیٰ بھی سچا، ساڈا قرآن بھی سچا ہے۔ انہاں آکھیا اگر وہ سچے نے تے پھر تینوں بچان دے کیوں نہیں؟ ڈھال کیوں نہیں بن دے؟ اگر تیرا خدا سچا، تیرا مصطفیٰ سچا، تینوں بچان دے کیوں نہیں؟ حضرت بلال رو کے جواب دے دے نے، آپ فرما دے نے لوگوں تو ہنو پتہ ہی نہیں ہے میں جس مقام تے آ چکے ہوں۔ آپ نے فرمایا لوگوں کل عشق دیئے تو ہنو اس طرح سمجھ نہیں آنی، ایک مثال دے کے سمجھا دینا۔ آپ فرما دے نے لوگوں جدو تسی بازار دے اندر جان دے جے، ایک مٹی دا برتن خریدے جے، جدو ایک چھوٹا جا پیالہ بھی خریدنا ہوئے، انہوں ٹھوک بجا کے چیک کر کے لے کے آن دے جے، اگر آواز کچے دی آوے تے واپس کر کے آ جان دے جے، ایک کچا انہوں پکا کے لے آؤ، اگر آواز پکے دی آوے تے خرید تے لے کے آ جان دے جے۔ فرمایا میں بھی عشق دے بازار دے اندر، عشق دی منڈی دے اندر وکن واسطے آیا، اللہ رسول میں نو ٹھوک بجا کے چیک کر لے نے کدھرے کچا تے نہیں آ گیا، کدھرے پلا تے نہیں آ گیا۔ اے میں نو گلاں کرن والے ہو، میں نو دعاواں دے دے جاؤ، میں اپنے عشق اندر پکا ہو جاواں۔ شاعر اسلام نے بھی کمال کر دیتی، وہ آندہ جناب بلال کہندے ہون کہ میں بھی ہوں ایک پیالہ عشق کے بازار میں، ارے پسند آ گیا ہوں میں نگاہ یار میں۔ حضرت بلال نے حارس پنکھا تے بند کر، حضرت بلال نے نا بڑیاں ماراں کھا دیاں۔ ایک در میرے آقا تشریف فرمانے 7ویں نمبر تے حضرت بلال نے میرے آقا دا کلمہ پڑھیا، یعنی ابتدا دے اندر ہی کلمہ آپ نے پڑھیا۔ حضرت ابو بکر صدیق چند غلام بیٹھے نے، عرض کی تھی کہ آقا وہ تہاڈا غلام نہیں حبشی؟ میرے آقا نے فرمایا کیڑا غلام؟ آقا بلال۔ فرمایا ہاں بلال ساڈا غلام ہے۔ آقا وہ اچھی آواز نال کلمہ پڑھدا ہے تے امیہ نو بڑیاں سزاواں دیندا ہے۔ آقا جی اونوں کہیے نا کہ آستہ کلمہ پڑھ تے او کہندا ہے مینوں مزہ نہیں آندا، تے آقا اچھی آواز نال کلمہ پڑھدا ہے تے کافر اونوں بڑیاں سزاواں دیندے نے۔ میرے آقا کریم نے جدوں اپنے غلام دی داستان سنی، میرے آقا کریم دی اکھاں دے وچ آنسو آ گئے۔ میاں صاحب فرماتے نے دکھیے دی گل دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبراں، میرے کریم آقا دی اکھاں دے اندر آنسو آ گئے۔ میرے کریم آقا نے گورے گورے ہاتھ اٹھا لے، میرے آقا کریم نے اللہ دی بارگاہ اندر عرض کی تھی مولا میرا بلال کدوں تک مارا کھاندا رہے گا، مولا کرم فرما دے، میرے بلال نو آزادیاں عطا فرما۔ ارے محمد جو رو کے دعا مانگتے ہیں خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں، ارے کبھی بیٹھ کر التجا کرتے ہیں، کبھی ہاتھ اونچے اٹھا مانگتے ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ ادھر میرے کریم آقا نے اپنے غلام بلال واسطے دعا کی تھی، اجابت دے سارے دروازے کھل جاندے نے، رب نے اپنے محبوب دی دعا نو قبول فرما لیا ہے۔ یار غار مصطفیٰ غم غسار مصطفیٰ جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتا جدو میں سنیا تے میں چپکے نال اٹھیا اور ارادہ کیتا کہ بلال نو میں خرید کے آزاد کرنا۔ صدیق دل دے اندر خیال کرتے نے کہ تو غلام بڑے آزاد کیتے نے تے اج بلال نو لے کے آزاد کر دے، سونا راضی ہو جائے گا، جدو اے راضی ہو گیا تے او تے اپے راضی ہو جائے گا۔ اگر رب نو راضی کرنا ہے تے اج بلال نو آزاد کر۔ ادھر میرے کریم آقا فرمان لگے کہ ویسے جڑا بلال نو خریدن واسطے جاوے میرا حصہ بھی لئی جاوے، میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی حصہ ڈالاں بلال نو آزاد کرا
قرآن اندر. لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے میرے آقا دا جدو یہ فرمان سنے تے آپ چپکے نال چلے گئے. دیکھیا مکہ دا چوک ہے تے امیہ سلاواں پہ دیندا ہے تے آپ فرمان لگے کہ ظالم اس غلام نے تیرا کی بگاڑے ہے, انہوں کیوں انہیاں سلاواں پہ دینا ہے. امیہ نو اس وقت بڑا غصہ ہے تے کہن لگا تینوں ایڈا ہی چنگا لگ دے تے خرید کیوں نہیں لیندا. آپ نے فرمایا تو بولی بول میں گھروں ہی اس کام واسطے آ جایا. ہن امیہ سوچدا ہے کہ بولی ایسی بولاں کہ میں بلال نو ویچنا نہیں, انہوں مار مار کے مار دیواں گا تاکہ کوئی ہور ساڈا غلام مصطفیٰ دا غلام نہ بنے. بڑی اچھی بولی بول کے نا تے کہندا ہے اگر بلال نو خریدنا ہی نا تے پھر 1000 دینار لواں گا. واہ صدیق تیرے عشق تو قربان جاواں, سوچیا ہی نہیں اگلے لمحے 1000 دینار دی تھیلی ہاتھ دے اوتے رکھ دیتی. امیہ بڑا پریشان ہویا, کہنے لگا کہ میں انہوں کوڑیاں دے پا ویچا تے کوئی خریدے نا تے میں 1000 دینار میں تے بڑی اچھی بولی مکر گیا. کہنے لگا کہ صدیق چھڑ پرا تو کی کرنا ہے, تیرے کام دا ہی نہیں. آپ نے فرمایا تیرے کسے کام دا نہیں, میرے بڑے کام دا ہے, میرے بڑے کام دا ہے. انہیں آکھیا تو بولی بول, کہنے لگا 2000 دینار لواں گا. واہ صدیق تیرے عشق تو قربان جاواں, سوچیا ہی نہیں 2000 دینار دے دیتے. کہنے لگا کہ ہجے بھی سودا پکا نہیں ہویا. او جڑا ایک تیرا مصری غلام ہے نا جڑا اپنے مالک نو بڑی کمائی کر کے دیندا ہے, او بھی مینوں دے. فرمایا تیرا غلام, اون دی بیوی, فرمایا تیری غلامہ, اون دے بچے, فرمایا او بھی تیرے غلام. ادھر لوگ اکٹھے ہو گئے, سارے کہہ رہے ہیں امیہ لعنت ہوے تیرے تے, بار بار مکر رہے ہیں, دے دے غلام. جدھر مکریا نہ گیا تے فرمایا جا صدیق غلام لے جا. حضرت ابو بکر صدیق بلال دے قریب آئے, زخمہ دے نال چور چور نے حضرت بلال حبشی, ہڈیاں ٹوٹیاں نے, زخم ہوئے نے, خون نکل رہے ہیں. حضرت بلال سر نیچے ہے کیونکہ غلام نے, اور غلام سر نیچے کر کے رکھ دے سن. حضرت ابو بکر صدیق نے نا اس طرح جس طرح کسی دا پیر سن ہو جائے تے سہارا دے کے اٹھایا جاندا ہے, حضرت بلال نو قلابے دے اندر لیا, سہارا دے کے اٹھایا. فرمایا اٹھ بلال تیرے خریدار آ گئے نے, اٹھ بلال تیرے خریدار آ گئے نے. اس طرح حضرت بلال نو لے کے جناب ابو بکر صدیق چلے. امیہ کہنے لگا ابو بکر میں تے سنیا سی کہ تو بڑا سمجھدار تاجر ہے, پر آج تے بڑے گھاٹے دا سودا کر چلے ہیں. آپ نے اس طرح موڑ کے ویکھیا, فرمایا ظالم گھاٹے دا سودا کس طرح؟ کہنے لگا کہ میں انہوں کوڑیاں دے باغ خریدیاں, تو ہزاراں دا لے کے جا رہے ہیں. جناب ابو بکر صدیق مسکرا پے تے مسکرا کے فرمایا ظالماں تینوں بلال دا مول کرنا ہی نہیں آیا, ظالماں 2000 دا دے دیتا ہی. کدی میرے کو روم تے یمن دی بادشاہی ہوندی, تو میرے کو روم دی تے یمن دی بادشاہی منگدا, میں بلال دے قدماں تو وار دینی سی. کہندہ ہے بڑے کاٹے دا سودا ہے, بلال نو تے خریدہ ہی کوئی نہیں. آپ نے فرمایا کوئی خریدے نہ خریدے مینوں اس گل نال کوئی بات نہیں ہے, اے میرے یار نو پسند آ گیا ہے. فرمایا ظالماں بڑا سستا بیچ دیتا ہی, کاش اج تو انی بولی لگا لیندا کہ صدیق نو وکنا پیندا, میں آپ وک جانا سی, بلال نو خرید کے لے جانا سی. محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ. اتنی بھاری قیمت دے کے جدو بلال نو خریدیا, آؤ قرآن اٹھاؤ 30واں پارہ ہے. کافرہ نے اعتراض کر دیتا, کہنے لگے لگتا ہے بلال دا کوئی بہت بڑا احسان ہے صدیق دے سر, جس کی وجہ اتنی بھاری قیمت دے کے تے بلال نو خرید کے لے کے جا رہے نے. رب تعالیٰ نے جدو قدرت دی نگاہ نال دیکھیا کہ میرے یار دے اعتراض پہ ہوندا ہے, فرمایا جبریل لبیک یا رب جلیل, فرمایا جا قرآن دیاں ایتاں لے جا. اس ٹائم رب نے شان صدیق دے اندر 5 قرآن دیاں ایتاں نازل فرما دیتیاں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا واسا جو جنبو اللہ تقلزی یؤتی مالہ یتزکا ومال یحد عندہ من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولا سوف یرضا.
فرمایا ایک کافر اعتراض کر رہے نے کہ نبی پاک دے غلام حضرت ابو بکر صدیق نے تاں بلال نو خریدیا کہ کوئی بہت بڑا احسان ہے. فرمایا بلال دا صدیق دے سر کوئی احسان نہیں ہے. بلال نے ابو بکر صدیق نے بلال نو اس واسطے خریدیا ہے تاکہ اس دا آلہ رب راضی ہو جائے. والا سوف یردا ان قریب رب ابو بکر صدیق تے راضی ہو جائے گا. تے کوئی اے نہ سوچے پتہ نہیں راضی ہویا ہے کہ نہیں. قرآن کہندہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ صحابہ دی جماعت وہ ہے جنہ تے خدا راضی ہے یا اپنے رب تے راضی ہو گئے نے. محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ. ادھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلام ابو بکر صدیق لے کے جا رہے ہیں. تے بلال عرض کردے نے صدیق یار جلدی کر مینوں حضور دی بارگاہ دے اندر لے کے چل. تے حضرت ابو بکر صدیق میرے آقا دے مزاج تو واقف نے نا. فرمایا بلال یار جدو میں آیا نا تے حضور تیرے واسطے رو رہے نے آنسو بہا رہے سن. اگر تینوں اس حال دے اندر میرے آقا نے دیکھیا تے میرے آقا مزید غمگین ہو جان گے. بلال یار تھوڑا جا ٹائم نہیں دینا مینوں تینوں گھر لے کے جاواں تینوں بنا سوار کے لے کے حضور دی بارگاہ اندر پیش کراں. بلال نے فرمایا صدیق یار جی میں تیری مرضی پر کر جلدی. ابو بکر صدیق اگے اگے بلال پیچھے پیچھے. کاش یا میں صدیق آیا دروازہ کھلیا. بلال فرماتے ہیں میں اکھاں نال ویکھیا حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے مبارک ہتھاں نال چٹائی بچھائی تے مینوں فرمایا بلال تو چٹائی دے اوپر بیٹھ جا. تیل لے کے آئے تے میرے زخماں تے تیل لگایا زلفاں تے تیل لگایا اور میرے جسم تے تیل دی مالش کیتی. میری داڑھی تے تیل لگایا اور مینوں غسل کروا کے زلفاں سوار کے سرما لگا کے ایک نواں جوڑا منگوایا. فرمایا بلال یار اے جوڑا پہن لے. ایک دستار منگوائی حضرت ابو بکر صدیق نے. فرمایا بلال یار اے دستار جڑی ہے نا اس سر دے اوپر سجا لے. اس انداز نال نبی پاک دے غلام حضرت ابو بکر صدیق نے بلال نو تیار فرمایا لے کے چل پہ حضور وال کاشیانہ نبوت وال لے کے چل پہ. بلال دی اکھاں دے اندر اج پھر آنسو نے. فرمایا بلال اج کیوں پہ رونا ہے. انہاں آکھیا اے اوہی گلیاں نے جتھے مینوں گھسیٹیا گیا جتھے مینوں ماریا گیا تنگ کیتا گیا. اج اسے گلیاں اندر اس ٹھاٹھ باٹھ نہ جا رہے ہیں نا تے ادو غم دے آنسو سن اج خوشی دے آنسو آ رہے نے. میرے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا بلال جنہ رونا ہی ایتھے رو لے. تیری مہربانی حضور دی بارگاہ دے اندر آنسو نہ بہائیں میرے آقا پریشان ہو جان گے. دونوں یار ابو بکر صدیق تے بلال تیرے تے میرے کریم آقا دی بارگاہ دے اندر آ رہے نے. اللہ اکبر قربان جاواں میرے مسلمان بھائیو توجہ فرمانا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق حضرت بلال نو آزاد کروا کے میرے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر لے کے آ گئے. ادھر سامنے میرے آقا کریم چٹائی تے تشریف فرمانے. حضرت بلال فرماتے نے لوگوں میری حیرت دی انتہا ہو گئی جدو میرے آقا نے مینوں آندیا ہویا ویکھیا. دو جہاناں دا سردار رب دا ماہی عرشاں دا راہی کائنات دا بادشاہ اٹھ کے کھڑے ہو جاندے نے. میرے کریم آقا نے اس طرح اپنے بازو پھیلا لے. میرے آقا نے فرمایا بلال بڑیاں ماراں کھا کے آیا ہیں آ جا مصطفیٰ دے سینے دے نال لگ جا. حضرت بلال فرماندے نے میں تھوڑی جی جھجک محسوس کی تھی اور دل دے اندر سوچیا مینوں تے جڑے کافر سن وہ اپنے قریب بٹھانا پسند نہیں کردے سن. اے آقا کیسا ہے جڑا کہندا ہے آ جا میرے سینے دے نال لگ جا. میرے آقا نے فرمایا بلال کی پیا سوچنا ہے او ہور سن میں ہو رہا ہوں اگے کسی دنیا دار دا غلام سے اج رب دے یار دا غلام بن گیا ہے. فرماندے نے اس طرح بلال میرے آقا دے سینے نہ لگے. حضرت بلال فرماندے نے لوگوں رب کعبہ دی قسم ہے ساری زندگی دی غلامی دی تھکاوٹ دور ہو گئی جدو حضور دے سینے دے نال سینہ لگایا اور میرے آقا نے پیشانی مبارک چمی اور حضرت بلال نے فرمایا بلال دے اسلام دی مبارک ہوئے آزادی دی مبارک ہوئے. عرض کی تھی کہ آقا تمام مبارکات تہانوں نے. حضرت بلال نے ساری زندگی میرے کریم آقا علیہ السلام
نال بسر کی تھی ایک موقع او بھی آیا فرمایا بلال ساڑی خاطر بڑیاں ماراں کھادیاں نہیں تینوں انعام نہ عطا کریے عرض کی تھی آقا بلال دا انعام کی ہے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے بلال تیرا انعام ہے جدو قیامت دا دن ہوئے گا سوا نیزے تے سورج ہوئے گا زمین تانبے دی طرح تبدی ہوئے گی نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا میزان تے فرمایا نامہ عمال تولے جا رہے ہونگے جدو جنتی جنت اندر جا رہے ہونگے بلال تیرا انعام ہے تو سب تو پہلے جنت اندر داخل ہو جائیں گا حضرت بلال نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی آقا کیا تمام امتاں تو پہلے فرمایا ہاں تمام امتاں تو پہلے یا رسول اللہ کیا ولیاں تو پہلے فرمایا تمام ولیاں تو بھی پہلے یا رسول اللہ تمام صحابہ تو پہلے فرمایا ہاں تمام صحابہ تو بھی پہلے آقا کیا نبیاں تو پہلے فرمایا ہاں نبیاں تو پہلے آقا کیا تہاڈے تو بھی پہلے میرے کریم آقا نے فرمایا بلال کی یاد کریں گا کس کریم نال واسطہ پہ ہے تو میرے تو بھی پہلے جنت دے اندر داخل ہو جائیں گا حضرت بلال دی اکھا دے اندر آنسو آئے رو کے عرض کی تھی کریم آقا میں غلام ہاں تسی میرے نبی تے آقا جے آقا تو ہاڈے تو پہلے بلال دی اتنی جرت نہیں ہے جنت دے اندر چلا جائے میرے آقا نے فرمایا میرے غلام پریشان نہ ہو میں جس سواری تے سوار ہوواں گا مہاراں تیرے ہاتھ دے اندر ہون گیاں میں جنت دا افتتاح کراں گا تو غلام بن کے پہلے داخل ہو جاویں میں آقا بن کے پہلے داخل ہوواں گا انعام ہوئے تھے پھر ایسا میرے آقا کریم جدو آپ دی شادی دا موقع آیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شادی دا موقع آیا نا میرے کریم آقا نے فرمایا بلال تو ہر موقع تے ساڈا خیال کرنا ہے تے اسی ہر موقع تے تیرا خیال کیتا ہے آقا بڑی مہربانی میرے آقا نے فرمایا بلال شادی دا بھی موقع آ گیا تے اسی تیرا خیال کرنا ہے آقا بڑی مہربانی میرے آقا دے دو غلام حضور دی بارگاہ دے اندر آئے عرض کی تھی کہ آقا ساڈی ہمشیرہ جوان ہے تے فلاں اپنے غلام نال رشتہ طے فرما دو میرے آقا نے فرمایا وہ فلاں دا نام لین والے ہو میرے بلال نو کیے وہ خاموش ہو گئے پھر عرض کی تھی آقا ہمشیرہ جوان ہے مہربانی فرماؤ فلاں اپنے غلام نال ساڈی ہمشیرہ دا رشتہ طے فرما دو میرے آقا نے فرمایا فلاں دا نام لینے والے ہو میرے بلال نو کیے تیسری مرتبہ پھر عرض کر دی تھی آقا فلاں اپنے غلام نال ساڈی ہمشیرہ دا رشتہ طے فرما دو میرے کریم آقا نے فرمایا او فلاں دا نام لین والے ہو میرے بلال نو کیے میرا بلال تے جنتی ہے میرے آقا نے کی فرمایا میرا بلال اونچی آواز میں بولو میرا بلال میرا بلال تو جنتی ہے ان ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی آقا پہلے دی معافی دے دیو جس طرح تو ہاڑی مرضی ہے آقا ساڑی ہمشیرہ دا رشتہ بلال نہ ہی طے فرما دو محبت نہ بولو سبحان اللہ یہ تو حضرت بلال ہے نا آؤ آخر تے میں کریم آقا دے ہور غلام نے انہاں دی شادی دا واقعہ عرض کر دے ماں میرے کریم آقا علیہ السلام دے ایک غلام نے رنگ کالا ہے اور ہونٹ موٹے موٹے نے دند لمبے نے میرے آقا دے قدم دبا رہے نے میرے آقا نے فرمایا میرے غلامہ شادی کی تھی عرض کی تھی کہ آقا بڑا غریب ہاں رنگ کالا ہے کوئی رشتہ ہی نہیں دیندہ میرے آقا نے فرمایا تیرے خاندان دے اندر کوئی رشتہ نہیں آقا رشتہ تو ہے میرے چاچے دی بیٹی ہے پر آقا بڑی حسینہ جمیلہ پر آقا مینوں رشتہ نہیں دے دے غربت دی وجہ نال میرے آقا نے فرمایا جا اے ہن میرے آقا دا اختیار دیکھو روحانی باپ نے میرے آقا پوری امت دے میرے آقا کریم نے فرمایا جا اپنے چاچے نے جا کے کہہ دے کہ تیری بیٹی دا رشتہ مصطفیٰ نے میرے نال فرما دیتا ہے غلام بڑا خوش ہو کے آیا دستک دی تھی باہر آیا چاچا ہاں بھتیجہ کس طرح آیا ہے انہیں آکھیا بھتیجہ بھی تے دماد بھی بھتیجا بھی تے انہیں آکھیا ایک کڑی گل پہ کرنا ہے انہیں آکھیا چاچا جو چانا بولی آج آپ نہیں آیا آج سائیاں بھیجیا ہے انہوں ستائی خیرانے جندہ سائی مگر ہوئے انہیں آکھیا کہنا کی چانا ہے تیری بیٹی دا رشتہ حضور نے میرے نال کر دیتا ہے غلام سی نا حضور دا کہ سوچی پہ گیا کہ اگر انکار کراں تو ایمان جاندہ ہے اور اگر کہاں کہ ٹھیک ہے تو پھر میری بیٹی آکھے گی کہ
کہ ابو مینوں کنے نال میری شادی کر دیتی، نہ رنگ نہ روپ نہ مکان نہ کاروبار. سوچدا ہے پھر اگلے لمحے کہندا ہے ٹھیک ہے سرکار دا حکم سار اکھاں تے، پر تو چل تے میں تیرے پیچھے حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہونا. روایات دے وچ آندا ہے کہ لڑکی جس دے رشتے دی بات ہو رہی آٹا گن رہی ہے دوڑ کے آ گئی، آ کے اپنے باپ دا ہاتھ پکڑیا چوم کے تے متھے تے رکھیا تے رو کے عرض کیتی ابو لکھ وار حضور دی بارگاہ اندر جاؤ پر اس کام واسطے ہن نہیں جانا. ابو اس کام واسطے جانا. لڑکی رو کے عرض کر دی ابو جان مصطفیٰ دی بارگاہ اندر لکھ وار جاؤ پر اس مقصد واسطے نہیں جانا. فرمایا بیٹا کیوں؟ رو کے عرض کیتی ابو جان مینوں اے رشتہ قبول ہے. باپ نے بیٹی نو سینے دے نال لگا لیا تے فرمایا بیٹا مصطفیٰ تے دلاں دے راز بھی جان دے نے، تو پریشان نہ ہو میں حضور دی بارگاہ دے اندر جاواں گا. عرض کیتی نہیں ابو اس مقصد واسطے جان دی لوڑ کوئی نہیں کیونکہ رشتہ قبول ہے. فرمایا بیٹا فرمایا اے رشتہ کیوں قبول پیا کرنی ہے؟ کیا میرا ایمان بچانا چاہنی ہے؟ حضور دی بارگاہ دے اندر مینوں شرمندہ ہون تو بچانا چاہنی ہے. عرض کیتی نہیں بابا تہاڈا ایمان تانوں مبارک ہوے. فرمایا میں دلوں رشتہ قبول کیتا ہے. باپ کہنے لگا بیٹا تینوں نہیں پتا اندہ کاروبار کوئی نہیں، اندہ رنگ کالا ہے، اندہ گھر بار کوئی نہیں. ابو چاچے دا پتر ہے میرے کو کوئی بھولیا تے نہیں. فرمایا بیٹا پھر رشتہ کیوں قبول کیتا ہے؟ بیٹی کہندی بابا میں تینوں کی دساں کہ میں کتنی خوش ہاں. رو کے کہندے تھی یہ دس تے صحیح خوشی دی وجہ کی ہے. مسلمان بھائیو اس بیٹی دی اکھا دے اندر موٹے موٹے آنسو آ گئے تے رو کے کہندی ابو میری آنسو ویکھ کے کدے غلط فہمی دا شکار نہ ہو جانا. ابو آج میں بڑی خوش ہاں. فرمایا بیٹا خوشی دی وجہ کی ہے کہ رو کے کہندی غور کر تو ابا اس کے رنگ کالے کو نہ دیکھ. ارے غور کر تو ابا اس کے رنگ کالے کو نہ دیکھ. میں یہ کہتی ہوں تو اس کے بھیجنے والے کو دیکھ. عرض کر دی ابو جڑا آیا ہے انہوں نہ ویکھ جنہیں بھیجیا ہے انہوں ویکھ. میں نے مانا کہ رنگ کالا اور حسن میں بھی ماند ہے پر بھیجنے والا تو ابا 14ویں کا چاند ہے. تیری لڑکی اس کے کالے رنگ پر مسرور ہے، کالی کملی والے کی مرضی مجھے منظور ہے. مسلمان بھائیو باپ دی خوشی دی انتہا نہ رہی. فرمایا بیٹا کیا میرا ایمان بچانا چاہنی اس واسطے رشتہ قبول کیتا ہے؟ نا ابو اگے بھی ایک وجہ دسیے پر ایک اور وجہ جنہی وجہ نال میں رشتہ قبول کیتا ہے. فرمایا بیٹا بیان کر. بیٹی کہندی ابو جدو اسی اکٹھیاں سہیلیاں بواں گیاں مکے دے اندر میریاں سہیلیاں جدو جمع ہو کے بواں گیاں ابو کوئی آکھے گی میرا رشتہ میری ماں کیتا، کوئی آکھے گی میرا رشتہ میرے باپ کیتا، کوئی آکھے گی میرا رشتہ میرے بھرا کیتا. میں خوشی نہ لاکھواں گی اڑیو میرا رشتہ محمد مصطفیٰ کیتا. او عشق ہے انہاں لوگاں دا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نال. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین. کائنات دے ہر انسان تو بڑھ کے حضور نال محبت کرنا اسے دا نام ہی ایمان ہے. حضرت بلال حبشی آپ دے وصال دا واقعہ عرض کر دیواں تاکہ موضوع مکمل ہو جائے کیونکہ اج حضرت بلال دا ذکر ہویا ہے. حضرت بلال حبشی آپ نے ساری زندگی حضور دے عشق دے اندر گزاری پر جدو حضرت بلال دے وصال دا وقت آیا نا پھر بھی آپ نے عشق دی انتہا کر دی تھی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی حضور دی محبت دے اندر گزاری. آج آخری وقت حضرت بلال دا آ گیا. چار پائی تے لیٹے ہوئے نے ساواں دی لڑی ٹوٹن والی ہے. چند منٹاں دے مہمان نے عزیز و اقارب رو رہے نے. آپ دی بیوی رو رو کے کہندی ہے واہ رباہو واہ
رباہو واہ رباہو، ہائے بڑے دکھ والی بات ہے۔ حضرت بلال دے کنا تک آواز آئی، آپ نے فرمایا اس طرح نہ آکھو واہ رباہو، بلکہ اس طرح کہو واہ ترباہو، واہ ترباہو۔ ایک غم والی نہیں، بڑی خوشی والی بات ہے۔ محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ، یہ بڑی خوشی والی بات ہے۔ انہاں کیا بلال موت دے وقت، وصال دے وقت کون خوشی مناندا ہے؟ حضرت بلال فرماندے نے لوگوں ساری زندگی مصطفیٰ دی اڈیکاں اندر گزر گئی، صبح بھی انتظار کیتا، شام بھی انتظار کیتا، لیکن میاں صاحب فرماندے نے دیگر ہوئی تے شاماں پیاں تے پنشی گراں والے آئے، او نہیں آندے پھر محمد موت جنانوں لے جائے۔ حضور تے نہیں آئے، آج خوشی اس بات دیئے ادھرو بلال دی روح پرواز ہوئے گی، ادھر یار نل ملاقات ہو جائے گی۔ قبر دے اندر بلال جائے گا، سونا ودوہا دا مکھڑا دکھائے گا، وہ آئے میرے مزار میں گھونگھٹ اتار کر، مجھ سے اچھے ہیں نصیب میرے مزار کے۔ اور اقبال دے اس شعر تے اپنی گفتگو دا اختتام کر رہے ہیں۔ اقبال نے جدوں حضرت بلال دا عشق دیکھیا تو تڑپ اٹھے، فرمایا اقبال یہ کس کے فیض، کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا اور حبشی کو دوام ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نو حضور دا سچا عاشق بنائے، اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق۔